بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والطور، طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور اس نوشتہ کی فی رق منشور، جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور، والسقف المرفوع، اور بلند چھت، والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے۔ پچھلی سورت کے شروع میں قرآن کریم کی قسموں پر جو حاشیہ ہم نے دیا ہے اسے یہاں بھی ملاحظہ فرما لیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلے کوہ طور کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں نافرمانوں کو عذاب ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کوہ طور پر جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری قسم ایک کتاب کی کھائی گئی ہے جو ایک صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک تورات ہے۔ اس صورت میں اس قسم کا بھی آخرت کے عذاب سے وہی تعلق ہے جو کوہ طور کا عرض کیا گیا۔ البتہ بعض مفسرین نے اس سے مراد نامہ اعمال لیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں کا جو نامہ اعمال ہر آن لکھا جا رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی وقت حساب و کتاب ہوگا اور نافرمانوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ تیسری قسم بیت معمور کی کھائی گئی ہے۔ یہ عالم بالا میں ایک ایسا ہی گھر ہے جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے۔ عالم بالا کا یہ گھر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اگرچہ انسانوں کی طرح مکلف نہیں لیکن وہ پھر بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان تو مکلف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اگر نہیں کرے گا تو سزا کے لائق ہوگا۔ چوتھی قسم اونچی چھت یعنی آسمان کی اور 5ویں قسم بھرے ہوئے سمندر کی کھائی گئی ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر جزا و سزا نہ ہو تو اس کائنات کا جس کے اوپر آسمان اور نیچے سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ نیز یہ کہ جو ذات اتنی عظیم چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقیناً انسانوں کو دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ ما له من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے۔ وتسیر الجبال سیرا، فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، یوم یدعون الى نار جہنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما کنتم تعملون، ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ یہ ترجمہ علامہ آلوسی کی تفسیر پر مبنی ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین،
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. یعنی نیک لوگوں کی اولاد اگر مومن ہو تو اگرچہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں اس اونچے درجے کی مستحق نہ ہو جو اس کے والد کو ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی وہی درجہ دے دیں گے اور والد کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رہن اس سامان کو کہتے ہیں جو کسی ادھار دینے والے نے اپنے ادھار کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر مقروض سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ انسان کے پاس ادھار ہیں۔ یہ ادھار اسی صورت میں اتر سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان صلاحیتوں کو استعمال کرے جس کا مظاہرہ دنیا میں ایمان لانے اور نیک عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اس ادھار کے لیے ہر انسان کی جان اس طرح رہن رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ ایمان اور نیک عمل کے ذریعے اپنا ادھار اتار دے گا تو آخرت میں اس کی جان کو آزادی حاصل ہوگی اور وہ جنت میں اطمینان سے خوشحالی کے ساتھ رہے گا، اور اگر اس نے یہ قرض نہ اتارا تو پھر اس کو دوزخ میں قید رہنا ہوگا۔ اس فقرے کو یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن ایمان والوں کے متعلق اس آیت میں کہا گیا ہے کہ انہیں ثواب ملے گا اور ان کی مومن اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر کے اپنا ادھار اتار دیا اور اپنی جان کو آزاد کرا لیا ہے۔ لیکن اگر کسی کی اولاد مومن ہی نہ ہو تو اسے اپنے ماں باپ کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا جس کے لیے اس کی جان رہن رکھی ہوئی تھی، اس لیے اسے دوزخ میں جا کر قید ہونا ہوگا۔ نیز اس فقرے کا یہاں ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کی مومن اولاد کا درجہ تو بڑھا دیا جائے گا، لیکن اولاد کی بدعملی کی کوئی سزا باپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ہر شخص کی جان خود اپنی کمائی کے لیے رہن ہے، دوسرے کی کمائی کے لیے نہیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ۔ چھینا جھپٹی سے مراد وہ چھینا جھپٹی ہے جو بے تکلف دوستوں میں کسی لذیذ چیز سے لطف لینے کے لیے ہوا کرتی ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مجلس کا لطف بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ اس جام شراب میں اس طرح کی بےہودگی یا گناہ کی کوئی بات نہیں ہوگی جو دنیا کی شرابیوں میں پائی جاتی ہے، اس شراب میں وہ نشہ ہی نہیں ہوگا جو انسان کو بےہودگیوں پر آمادہ کرے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون۔ عربی لغت کے اعتبار سے اس جملے کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم موت کے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قریش کے کچھ لیڈروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک شاعر ہے، اور جس طرح دوسرے شاعر ہلاک ہو گئے اور ان کی شاعری بھی انہی کے ساتھ دفن ہو گئی، اسی طرح یہ بھی انتقال کر جائیں گے، تو پھر ان کی باتیں انہی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔
یعنی یہ لوگ تو بڑے عقل کے دعوے دار ہیں، کیا ان کی عقلوں کا یہی حال ہے کہ انہیں بالکل سامنے کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ اس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں؟ یا پھر حق بات ان کی عقل میں تو آ جاتی ہے لیکن اپنی سرکشی کی وجہ سے اسے مانتے نہیں ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ یہ چیلنج قرآن کریم نے کئی مقامات پر دیا ہے کہ اگر تم قرآن کریم کو گھڑا ہوا کلام کہتے ہو تو تم لوگوں میں بڑے بڑے ادیب، شاعر اور فصیح و بلیغ لوگ موجود ہیں، وہ سب مل کر قرآن کریم جیسا کلام بنا کر لے آئیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل۔ لیکن اس کھلے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون۔ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو مکہ مکرمہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا؟ دیکھیے سورہ زخرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے جن میں کسی کو پیغمبر بنانے کا اختیار بھی شامل ہے ان کی خواہشات کے تابع ہیں کہ وہ جسے چاہیں اسے پیغمبر بنا دیا جائے؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ مشرکین مکہ بہت سے ایسے عقیدے رکھتے تھے جن کا تعلق عالم بالا سے تھا، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے چھوٹے چھوٹے بہت سے خداؤں کو اختیار دے رکھا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، نیز یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے اسی عقیدے کا حوالہ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم بالا کی یہ باتیں آخر کہاں سے تمہیں معلوم ہوئی ہیں؟ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر تم وہاں کی یہ معلومات حاصل کرتے ہو؟ ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ مشرکین کے جن عقائد کا ذکر پچھلے حاشیے میں کیا گیا ہے وہ سب عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کی باتیں انہوں نے لکھ کر محفوظ کر رکھی ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ اس سے ان سازشوں کی طرف اشارہ ہے جو یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف کیا کرتے تھے۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نت نئے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، مثلا یہ کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمیں توڑ کر دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سارے مطالبات کا مقصد حق کی طلب نہیں ہے بلکہ محض ضد اور عناد ہے، اور اگر ان کو ایسا کوئی معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ کوئی گہرا بادل ہے۔ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی آخرت میں دوزخ کا جو عذاب ہونے والا ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کافروں کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان میں سے بہت سے جنگ بدر وغیرہ میں مارے گئے اور آخرکار جزیرہ عرب میں ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں رہی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ
إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. یہ بڑی پیار بھری تسلی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، ہم ہر آن آپ کی نگرانی اور حفاظت کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت تسبیح فرمائیں، اور یہ بھی کہ جب آپ اپنی کسی مجلس سے اٹھیں تو تسبیح پر اس کا اختتام ہونا چاہیے. چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کسی مجلس کے آخر میں اگر سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھ لیا جائے تو یہ اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 4216. یعنی اگر اس مجلس میں دینی اعتبار سے کوئی بھول چوک یا غلطی ہو گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اس سے مراد سحری کا وقت یا فجر کا وقت ہے جب ستارے غائب ہونے لگتے ہیں.